روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ مسلسل 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا؟ مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، تو وہ جب ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ پورا مہینہ بھوکا رہے؟ آؤ پھر ماں کی گود میں آئے، ماں کی محبتوں بڑے گھنے چھاؤں میں آئے۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی، بھوک سے تڑپنا گوارا نہیں کرتی۔ اب بیٹا ہو گیا بیمار، ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے ماں بیٹے کو لے گئی، ڈاکٹر نے تشخیص کی، جو علاج تجویز کیا اس میں سیرپ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں تھا۔ ماں نے لٹا لیا زبردست، منہ کھولا اور حلق میں کڑوا سیرپ ٹپکا لیا، بیٹا چیخ رہا ہے، ماں جو حلق سے نیچے سیرپ اتر رہا ہے، اطمینان ہے اس کے چہرے میں۔ کیا ماں صف پاک ہو گئی ہے؟ نہیں۔ اس کی ممتا چھن گئی ہے؟ نہیں۔ اس کی محبت کے جذبات سرد ہو گئے؟ نہیں۔ کیا اس کا پیار رخصت ہو گیا؟ نہیں۔ وہ تو ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج بیٹا رو رہا ہے اور ماں کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ غور کریں گے، ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا، ماں سمجھتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے لیکن نتیجہ شفا کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے مالک بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے، لیکن اس کے باوجود کیوں چاہ لیا؟ لعلکم تتقون، میرے بندو تمہیں تقوی کا نور مل جائے گا، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوا، کیا بھوکے اور پیاسا رہنے سے تقوی ملتا ہے؟ تقوی کی دولت بھوک سے ملتی ہے؟ تو آئیے شیخ فرید الدین عطار سے پوچھتے ہیں، اور اس سے قبل ایک اور بات طے کر لیں۔ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشاں ہے، محنت کر رہے ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اب نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ تو شیطان تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، جب شیطان خود گمراہ ہوا اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی لے ڈوبا۔ آنا خیر منہ، جس نے اندر سے سر اٹھایا، اور ایک شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اکیلی اور ناتواں جان 2 دشمنوں کے نرغے میں۔ لیکن اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آیا شیاطین جکڑ دیے گئے۔ 2 دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ یہ جو مسجد کو پھاٹک کھل گئے اور قرآن کی تلاوت ہونے لگی، یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، اور پھر گناہ ہو رہے ہیں یہ نفس کے موجود رہنے کی وجہ سے۔ 2 دشمن تھے، ایک بند گیا، دوسرا دشمن موجود ہے۔ اب یہ نفس، اس کو کس طرح رام کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر نفس قابو میں آ گیا تو شیطان کچھ نہیں کرے گا۔ شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا چور ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب کبھی چوری ہو جاتی ہے تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، بوڑھے آدمی بیٹھ جاتے ہیں دانشور لوگ، لیکن ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ کوئی اندر کا بندہ بھیتی موجود ہے۔ اتنی دیر تک چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اندر کا بندہ موجود نہ ہو۔ یہ شیطان اتنی دیر تک حملہ نہیں کر سکتا جب نفس ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ اب شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نفس کو قابو میں کر لیں تو شیطان چھٹ بھی گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب نفس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو آئیے شیخ فرید الدین عطار کو پوچھتے ہیں۔ پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ شیخ فرید الدین عطار ہیں کون؟ علامہ اقبال کے روحانی مرشد ملا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ان کے تعارف کے لیے پیش کرتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں علامہ رومی لکھتے ہیں، ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماں ہنوز اندر خم یک چام۔ عشق کے 7 شہر حضرت عطار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پہ کھڑے ہیں۔ یہ ملا رومی کہہ رہے ہیں۔ وہ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں، نفس نتواں کش الا باسی چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز، خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ کہا نفس نہیں مرتا، لیکن 3 اسلحے لے کے نفس پہ ٹوٹ پڑو گے تو نفس قابو میں آ جائے گا۔ خنجر خاموشی، ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا شمشیر جو، بھوک کی تلوار، تیسرا نیزائے تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ تو یہ اسلحے ہیں، اگر ان سے نفس پہ حملہ آور ہوں گے تو نفس قابو میں آئے گا۔ تو
جو بھوک ہے وہ نفس کو رام کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، چونکہ روزے قاطع شہوات ہیں۔ تو بھوک سے، پیاس سے نفس قابو میں آتا ہے۔ اور دیکھا آپ نے رمضان میں ایک دشمن بن گیا، بھوک سے دوسرا دشمن تھوڑا سا دبا، اور تصور کیا بیدار ہوا۔ کڑکتی دوپہر، سخت گرمی، پیاس کی شدت، ٹھنڈا پانی موجود، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور بندہ پھر بھی نہیں پیتا، کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا پختہ عقیدہ ہے! بلکہ غسل کرتا بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی ہلکا، کوئی حلق سے نیچے قطرہ ٹپک نہ جائے۔ وہ جو ڈٹ کے گناہ کرتا تھا وہ اندر تنہائی میں ڈر رہا ہے۔ یہ مالک پہ یقین و اذعان پیدا ہوا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس عقیدے کو اپنے اوپر ہم وارد کر دیں تو گناہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ ساتوں دروازے بند، تالے لگے ہوئے، بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، اور زلیخا بولی ہے طلاق، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہی عقیدہ کار فرما ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو اپنے بت کے آگے پردہ ڈال لیا، اپنے خدا سے چھپ گئی، میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی